الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى كافي الورى دافع البلاء دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وأولياء أمته وفي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاغ البصر وما طغى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين نعمتیں بانٹتا جس سمت کو ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں وہ دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے محمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نزدیوں کلمہ پڑھانے کا احسان گیا جس
طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حمد اور صلوات کے بعد کروڑوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صاحب لطف امین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جمعہ مبارک میں حضور تاجدار عرب و عجم، محبوب رب کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک یعنی آنکھوں کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ آنکھوں کو جو اللہ نے کمالات عطا فرمائے تھے، چشمان رسول کو جو اللہ نے مراتب عطا فرمائے تھے، جو شان اور عظمت عطا فرمائی تھی، اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی آپ کی چشمان مبارک کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید سورہ النجم میں پارہ نمبر 27 آیت نمبر 17 میں ذکر فرمایا، ما زاغ البصر وما طغی، اور آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی چشمان کا، آنکھ کا ذکر فرمایا۔ کروڑہاں انسان اللہ نے پیدا فرمائے، اور کروڑہاں کھرباں انسانوں کو اللہ نے چشمان آنکھیں عطا فرمائی۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اور کروڑوں انسانوں کو، کھربوں انسانوں کو آنکھیں اللہ نے دی، جن میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، نیک و بد شامل ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو یعنی اپنی مخلوق میں سے کثیر التعداد مخلوق کو آنکھوں سے نوازا۔ آنکھ ایک بہت بڑی اور عظیم ایک نعمت ہے۔ کم مخلوق ہے جس کے آنکھ نہیں ہے، اور جس کے آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ آنکھ کیا چیز ہے۔ لیکن انبیاء و مرسلین، اولیاء کرام، بزرگان دین، نیک و کار و بد، جن جن کو بھی اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، جو آنکھ اور جو آنکھ کا کمال، جو وصف، جو خوبی اپنے محبوب کی آنکھ کو عطا فرمائی، کائنات میں دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ کائنات میں کھربوں انسان آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک آئیں گے،
لیکن جو آنکھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی اور جو اس میں کمال عطا فرمایا، جو اس میں وصف عطا فرمایا، جو خوبی عطا فرمائی، جو اللہ نے اس میں قوت عطا فرمائی اور جو خوبصورتی عطا فرمائی، نہ خوبصورتی میں آپ کی آنکھ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ چشمان کے اندر جو قوت رکھی اللہ نے، نہ اس قوت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور نورانی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھی، قدرت الہی سے سرما گئی تھی، یعنی جب آپ کی ولادت ہوئی تو تب ہی ایسے معلوم ہوتا جیسے آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ آنکھوں کی سفیدی میں ایک باریک سرخ ڈورے تھے جو آپ کی نبوت کی علامت میں سے تھے، شمار کیے جاتے، اور آپ کی پلکیں ہیں وہ نہایت ہی خوشنما اور دراز تھی، لمبی تھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد ثلاثا فی کل عین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے، یعنی سونے سے پہلے، دونوں آنکھوں میں 3 سلائی اسمد سرما استعمال فرمایا کرتے تھے، لگایا کرتے تھے۔ ویسے تو قدرتی طور پر آپ کی چشمان، آپ کی آنکھیں مبارک سرما گئی تھی، لیکن آپ آرام کرتے وقت سونے سے پہلے 3 سلائی اپنی دونوں آنکھوں میں اسمت سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ جو اسمت سرما ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسمت سرما ضرور لگایا کرو، کیونکہ وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ یہ اسمت جو سرما ہے، یہ ایک خاص قسم کا ایک سرما ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے شہر سے حاصل ہوتا ہے۔ حجاج، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے وہاں سے اسمت سرما لے کر آتے ہیں۔ جاننے والے حجاج وہ لاتے ہیں، سرخ سیاہی مائل پتھر ہے، جب اس کو پیسا جاتا ہے تو یہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کو اسمت سرما کہا جاتا ہے۔ تو گویا اسمت سرما یہ آنکھوں میں لگانا بھی سنت ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کی بینائی کو جلا بخشتا ہے، تیز کرتا ہے، اور آنکھوں کی پلکوں کو دراز کرتا ہے۔ حدیث میں غور فرمائیے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آنکھوں کو جلا بخشنے اور پلکوں کو اگانے میں مدد کرتا ہے، مفید ہے۔ یعنی سرمے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کی طرف نسبت فرمائی کہ یہ آنکھوں کو جلا بخشتا ہے، لیکن حضور نے اس سرمے کی طرف نسبت فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ کو سمجھے اور مجازی طور پر فعل کی نسبت وسیلے کی طرف، ذریعے کی طرف کر دے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ یہ مجازی نسبت استعمال کی، حقیقت میں اگانے والا، جلا دینے والا، قوت دینے والا اللہ ہے، لیکن اسباب، وسیلہ، ذریعہ، جیسے ہم دوائی استعمال کرتے ہیں کسی بیماری کے لیے، تو وہ دعا شفا نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ دوا اور دعا یہ دونوں وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ تو حقیقی شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اسی طرح یعنی
مجازی نسبت دعا کی طرف کی گئی کہ مجھے اس دوائی سے شفا مل گئی، میں نے یہ دوائی استعمال کی تو میں ٹھیک ہو گیا، یعنی مجازی نسبت کی، حقیقت میں جو ہے وہ شفا دینے والا اللہ ہے، تو مجازی طور پر فعل کی نسبت ذریعے اور وسیلے کی طرف کر دی جائے تو شرک نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مبارک یعنی آپ کی آنکھ مبارک، آپ کثرت حیا کی وجہ سے، کیونکہ حیا، شرم و حیا آنکھ میں ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت حیا کی وجہ سے، شرم و حیا آپ کا وصف تھا اور یہ حضور کے اوصاف حمیدہ میں سے اور حضور کی ذات اقدس میں اکمل طور پر تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ کثرت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرے پر نظریں نہیں جماتے تھے، آپ اس طرح حیا کرتے جیسے پردہ نشی کنواری لڑکی حیا کیا کرتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے زمین پر تو اپنی آنکھیں مبارک، چشمان مبارک جو ہے وہ زمین کی طرف جھکائی ہوئی ہوتی، اور شرم و حیا ہی انسان کا ایک وصف جمیل ہے جس کی عیوش میں اخلاق اور کردار کی پرورش ہوتی ہے، یعنی شرم و حیا ہو تو بندے کا کردار، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، شرم و حیا نہ ہو تو اس کا اخلاق کردار اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ وصف اگر انسان کے اندر پایا جائے شرم و حیا والا، تو جو انسان اس وصف سے کامل طور پر متصف ہے تو وہ اخلاق حسنہ کا پیکر بن جاتا ہے، اور جس انسان میں یہ صفت نہ رہے شرم و حیا والی تو وہ پھر بے حیائی بے شرمی کرے، جو مرضی کرے۔ اور افسوس کہ آج مسلمانوں سے کثرت سے شرم و حیا کا دامن چھوٹ گیا اور بے شرمی اور بے حیائی کی طرف راغب ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدر ایسی تھی کہ آپ جب اپنی چشمان مبارک سے کسی شے کا مشاہدہ فرماتے، یعنی دیکھتے، جب آپ دیکھتے آپ کی چشمان اٹھتی تو آپ کی نگاہ میں حجاب نہیں ہوتے، یعنی پردے نہیں ہوتے، جیسے عام انسان دیکھتا ہے کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے درمیان جو ہے وہ چھت حائل ہو جاتی ہے، پردہ ہو جاتی ہے، اس سے کیا علم اوپر کیا ہے، یا دوسری طرف دیکھتا ہے تو دیوار درمیان میں حجاب پردہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک آنکھوں میں یہ حجاب، یہ پردے نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ نے کائنات میں بے شمار لوگوں کو آنکھیں عطا فرمائی، لیکن جو آنکھ اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی، جو نظر، جو قوت بصر اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی جامع صحیح بخاری میں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور امام مسلم بن حجاج نے جامع صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا، جو حدیث دونوں ان کتابوں میں بخاری اور مسلم میں موجود ہو اسے متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لا اراکم من وراء ظہری۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے منہ کو قبلہ کی طرف دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہوئے جب قبلہ کی طرف منہ کیا، نماز پڑھائی
صحابہ کرام پیچھے تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میرے منہ کو، میرے چہرے کو قبلہ کی جانب دیکھتے ہو؟ واللہ ما یخفا علی رکوعکم، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع ولا خشوعکم، اور نہ تمہارا خشوع، وانی لا اراکم من وراء ظہری، فرمایا خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی اگر عام انسان قبلہ کی طرف دیکھے تو ظاہری بات ہے اپنی پشت کی طرف نہیں دیکھ سکے گا، لیکن میرے آقا کی چشمان کو اللہ نے یہ کمال دیا، میرے آقا کی آنکھوں کو اللہ نے یہ قوت دی کہ جیسے آپ سامنے کی طرف دیکھا کرتے تھے، جتنا سامنے دیکھتے تھے اتنا ہی پیچھے کی طرف سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ شان حضور کو عطا فرمائی، حضور کی آنکھوں کو عطا فرمائی، ورنہ ایک بندہ ایک ہی طرف دیکھتا ہے اور جب دوسری طرف دیکھے گا تو اپنی کروٹ کو بدلے گا، اپنی سائڈ کو تبدیل کرے گا، اپنے چہرے کو پھیرے گا، اپنی آنکھوں کو گھمائے گا۔ پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، تمہارا خشوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ اس حدیث میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، رکوع جو ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اس کیفیت کا نام رکوع ہے، یعنی دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں رکوع کی حالت میں ہے۔ لیکن جو خشوع ہوتا ہے، رکوع تو ظاہری کیفیت کا نام ہے اور خشوع باطنی کیفیت کا نام ہے۔ خشوع وہ باطنی کیفیت یعنی دل کے اندر، قلب کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے خشوع۔ فلاں بندہ رکوع یعنی جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ اب رکوع کا تو پتہ چل گیا کہ بندہ رکوع کر رہا ہے، خشوع کا تو نہیں پتہ چلے گا اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور فرما رہے ہیں ولا خشوعکم، تمہارا خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی وہ آنکھ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتی جو مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ آپ رکوعوں کو بھی جانتے ہیں، آپ دلوں کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے اندر جو ہے اس کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے اندر جو ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ عام بندے کی آنکھ دلوں تک رسائی نہیں کر سکتی، عام بندے کی آنکھ دل تک رسائی نہیں کر سکتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اندر بھی دیکھا اور دلوں کے اندر جو ارادے تھے، جو نیت تھی، جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو بھی جان لیا، اس کیفیت کو بھی جان لیا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، میرے محبوب کی زبان وحی خدا ہے، وہ اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، جب بولتے ہیں اللہ کی توفیق سے بولتے ہیں۔ حضور کا بولنا حق ہے جس کیفیت میں بھی ہو، آپ جس کیفیت میں گفتگو فرمائے، جلال میں فرمائے یا جمال میں فرمائے، جس حالت میں بیان فرمائے، آپ کا بولنا حق، آپ کا بولنا حق۔ کائنات درم برم ہو سکتی ہے، سورج جو ہے وہ مشرق کے بغیر شمال و جنوب سے نکل سکتا ہے، آسمان زمین پر، زمین آسمان پر پہنچ سکتی ہے، نظام کائنات کا درم برم ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اٹل ہے۔ فرمایا میں تمہارا رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارا رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھ میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ وہ کسی اور آنکھ میں کمال نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چشمان مقدس
یعنی آنکھیں مبارک سے دل کی کیفیات بھی پوشیدہ نہیں ہے، آپ دلوں کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے بھی راوی وہی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی ما ورائی کما انظر الی ما بین یدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ بے شک میں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے آگے کی طرف سے دیکھتا ہوں، یعنی جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمۃ کما یرا فی النہار فی الضوء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھا کرتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے۔ اب انسان جو ہے، انسان کی آنکھ وہ رات کو تو نہیں دیکھتی، دن کو دیکھتی ہے، رات کو وہ اتنی قوت اس میں نہیں، کیونکہ دن کو تو اٹھی تو میل تک دور اس کی نگاہ گئی، اگر چھت پر چڑھا تو اس کی نگاہ کئی میل تک دیکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فلاں اتنی دور ایک بندہ چل رہا ہے، لیکن اس آنکھ کے کیفیت رات کو اتنی قوت نہیں ہوتی کہ اگر وہ رات کو دیکھے تو اس کی بامشکل دروازے پر بھی آنکھ کی نگاہ نہ پہنچے، اور اگر لائٹ بند ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری سب پر بھی نہ دیکھ سکے کہ کیا ہے، اس کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی، آپ کی چشمان، آپ کی آنکھ کو یہ خوبی عطا فرمائی، جتنا دن کے اجالے میں روشنی میں دیکھتے تھے اتنا ہی رات کے اندھیرے میں دیکھا کرتے تھے، جتنا دن کو دیکھتے اتنا ہی رات کو دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر کیوں نہ دیکھتے کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اس وقت جب انہوں نے عرض کیا تھا رب آرنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے کرو، پہاڑ پر نگاہ ڈالو اور میں اپنے انوار میں سے اپنے نور کی تجلی کا ظہور کرتا ہوں پہاڑ پر، اگر تم نے تجلی کو دیکھ لیا تو تم نے مجھے دیکھ لیا، اگر تجلی نہ دیکھی جا سکی تو مجھے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہاڑ پر اللہ نے اپنے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی کا اظہار کیا، تجلی ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی دیکھی نور کی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ پہاڑ بھی اس تجلی کی تاب نہ لا سکا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے نبی کلیم کی آنکھ کا یہ عالم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں بعض کہتے ہیں 3 میل، بعض کہتے ہیں 30 میل، 30 میل یعنی 3 میل، 30 میل دور رات کے اندھیرے میں موسیٰ علیہ السلام کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ نے وہ تجلی اللہ کی دیکھی تھی، تو اس لیے آپ کی آنکھ کی وہ کیفیت بڑھ گئی کہ رات کے اندھیرے میں 30 میل دور پتھر پر چلنے والی کیڑی کو بھی آپ دیکھتے تھے اور اس کے چلنے والی پاؤں کی آواز کو بھی سنتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نور کے کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی ہے، تو آنکھ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ رات اندھیرے میں 30 میل دور دیکھتے تھے، تو میرے اور آپ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، تجلی نہیں، اللہ کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر واپس تشریف لائے۔ تو جنہوں نے تجلی دیکھی
ان کی آنکھ کی کیفیت یہ تھی، تو جنہوں نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے اس محبوب کی آنکھ کی کیفیت کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ آنکھیں عطا فرمائی، وہ چشمان مبارک عطا فرمائی کہ جو کسی انسان کو نہیں عطا کی۔ ان دونوں روایتوں کو امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان فرمانے کے بعد علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے گئے پس معنی یہ ہوا کہ آپ یعنی جس طرح دن کو دیکھتے رات کو بھی اسی طرح دیکھتے، تو اس لیے جب اللہ نے آپ کو باطن کی اطلاع یعنی دل کی باتوں کا مکمل اطلاع اور ادراک فرما دیا، تو بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے سامنے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر یہی آنکھ ہے حضور کی جو پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہی ہے، یعنی کوئی ایسی آنکھ نہیں جو پوری کائنات کا مشاہدہ کرے، حضور کی آنکھ ہے کہ جو پوری کائنات کی شے کا ہر چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ کرے، ہر چیز کو دیکھے، یعنی حضور کی آنکھ پوری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ حضور کی آنکھ چشمان مبارک پوری کائنات کو دیکھ رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوا الی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها۔ جامع صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے ساری زمین اور اس کے مشرقوں کو اور اس کے مغربوں کو دیکھ لیا، یعنی اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، جیسے کوئی چیز سمیٹ کر بالکل ایک چھوٹی سی کر دی جاتی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے ایک ہاتھ کی ہتھیلی، میں اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کے حجابات یعنی پردے اٹھا دیے، میں نے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے قیامت تک، اپنی زندگی کی بات نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سارا کچھ دیکھ لیا، فرمایا کہ قیامت تک جو ہونے والا تھا، قیامت تک جو ہونے والا تھا، میں نے دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے قیامت تک ہونے والا، میں نے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ لیا، اس طرح جیسے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ قوت، یہ خوبی، یہ کمال اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھ کو عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کی چشمان مبارک کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جامع صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَٰذَا، فرمایا تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، یعنی صحابہ کو فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب ہم جمع ہوں گے ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ حوض کوثر، حضور کو اللہ نے حوض کوثر عطا فرمایا، کوثر کا پانی، آپ اپنے پیاسے امتیوں کو سیراب کریں گے اس میں سے۔ وہ مقام کوثر وہ جنت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساقی ہے، پانی پلانے والے، اور کوثر کا پانی جس نے پی لیا دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری ملاقات
کی جگہ کوثر ہے، اور بے شک لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، میں اس جگہ کو یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں، میں اس جگہ کو، وہ جگہ جنت میں ہے، جنت آسمانوں کے اوپر ہے، حضور مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے سامنے اور فرما رہے ہیں میں اس جگہ کو یہاں بیٹھے بیٹھے لَأَنظُرُ دیکھ رہا ہوں الیہ من مقامی ھذا، اس جگہ پر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جو آنکھ میں کمال اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھ میں کمال رکھا ہے، وہ کسی اور کی آنکھ میں کمال نہیں رکھا۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ نگاہ نبوت سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے کریم آقا اسے مشاہدہ فرما رہے، دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو ہونے والی ہو مگر میں نے اس کو اس مقام پر دیکھ لیا، یہاں تک کہ الا رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار، میں نے اس جگہ پر بیٹھ کر ہر شے کو دیکھ لیا، حتیٰ کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے اور والنار دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے کسی کی آنکھ یہاں بیٹھ کر دوزخ کا مشاہدہ کرے؟ ہے کسی کی آنکھ یہاں بیٹھ کر جنت کا مشاہدہ کرے؟ ہے کسی کی آنکھ یہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھے؟ ہے کسی کی آنکھ یہاں بیٹھ کر عرش عظیم کا مشاہدہ کرے؟ ہے کسی کی آنکھ کہ قبروں کے پاس سے چلے اور اندر جھانک کر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور بیان فرما رہی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں، آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں، ہر شے کا مشاہدہ فرما رہے۔ جنگ موتا ملک شام میں ہو رہی تھی، کہاں؟ ہزاروں میل دور کا سفر ہے مدینے سے، ہزاروں میل دور کا سفر، جنگ موتا شام میں ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور حضور مدینہ طیبہ میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، مسجد نبی میں صحابہ اکرام کے پاس تشریف فرما تھے، اور جنگ کہاں ہو رہی تھی؟ شام میں، درمیانی فاصلہ ہزاروں میل تھا، ہزاروں میل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ موتا کے متعلق اپنے صحابہ کو مدینے کی دھرتی پر بیٹھ کر بتانا شروع کر دیا، اور ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، سارے حالات بتائے۔ جنگ شام میں ہو رہی ہے، حضور مدینے میں ہیں، اور صحابہ کو فرما رہے ہیں اب جھنڈا علم فلاں صحابی کے ہاتھ میں ہے اور وہ جہاد کر رہے ہیں۔ پھر حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا میرے وہ صحابی شہید ہو گئے، اب علم، اب جھنڈا فلاں صحابی کے ہاتھ میں ہے، اب وہ بھی شہید ہو گئے، اب علم جھنڈا فلاں صحابی کے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو گئے، اب وہ علم اللہ کی ننگی تلوار سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ میرے آقا کی چشمان مبارک مدینے سے بیٹھ کر مشاہدہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی اپنے صحابہ کو۔ یہ کمال کسی آنکھ کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا جو اپنے محبوب کی آنکھ کو عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، تیری آنکھ کیا، پورے جہان کی آنکھیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کو وہ کمال عطا فرمایا
کائنات کی کسی چشمان کو، کسی آنکھ کو وہ کمال نہیں عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں بیان فرمائی تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، اللہ نے آپ کو تمام انسانوں سے افضل اعلیٰ پیدا کیا ہے، آپ کو وہ کمال عطا فرمائے جو ہم میں سے کسی انسان کو نہیں عطا فرمائے۔ تو حضرت صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور، ہم حضور کی مثل نہیں، حضور جو ہے وہ کائنات میں تمام انسانوں سے اعلیٰ ہے، تمام نبیوں سے، رسولوں سے اعلیٰ ہے، وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی فضیلت اور مرتبہ اور مقام اور خوبیوں سے نوازا، ہماری وہ کہاں آنکھیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے متعلق مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کو بتلایا، اور اس حدیث کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے جامع صحیح بخاری کے اندر نقل کیا مستند، اور وہ اعتبار قرآن کے بعد حدیث میں پہلے نمبر پر جامع صحیح بخاری۔ جب اللہ نے فتح عطا فرما دی، جب یہ صحابہ واپس لوٹنے سے پہلے انہوں نے ایک صحابی کو حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیج دیا، آپ جا کر اہل مدینہ کو بتائیں، جنگ کے حالات بتائیں، فلاں فلاں صحابی شہید ہو گئے اور جو ہے وہ اللہ نے جنگ میں ہمیں فتح عطا فرمائی، یعنی یہ جا کر پیغام پہنچا۔ اور الحصیص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو نقل کیا کہ جب حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کی خبر پا کر مدینہ میں داخل ہوئے اہل مدینہ کو بتانے کے لیے، تو وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور سلام عرض کیا، تو حضور نے فرمایا، اے ابو یعلا، میں بتاؤں جنگ کے حالات یا تو بتائے گا؟ اب یہ بتانے کے لیے آئے، حضور ان کو فرما رہے ہیں کہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا ایک تو صحابہ کو بتا دیا تھا، دوسرا میری محبوب کی آنکھ کا یہ عالم تھا کہ بیٹھے ہوئے مدینہ کی دھرتی میں ہے، خبریں جو ہے ملک شام کی رکھتے گئے، بیٹھے مدینہ کی دھرتی پر ہے، لیکن آپ کی چشمان وہ جنگ کا مشاہدہ فرما رہی ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں۔ حالانکہ جنگ کو کون دیکھ کر آئے تھے؟ صحابی دیکھ کر آئے تھے، صحابی اس لشکر میں تھے، صحابی وہاں سے آئے ملک شام سے خبر دینے کے لیے آئے، لیکن فرما رہے حضور میں بتاؤں جنگ کے حالات کیسا ہوا؟ یا رسول اللہ بتائیے، یا رسول اللہ بتائیے۔ پتہ چلا صحابی کا عقیدہ کچھ اور ہے، وہابی کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ صحابی کا عقیدہ یہ ہے حضور جانتے گئے، حضور دیکھتے گئے، حضور کو اللہ نے علم دیا، حضور کو اللہ نے شان دی، لیکن اس کا وہابی کا عقیدہ یہ ہے نہیں، وہ نہیں دیکھتے، نہیں ان کے پاس علم نہیں۔ عرض کیا آپ ہی، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے علم ہو گیا، آپ تو ادھر ہیں اور میں ادھر سے آ رہا ہوں۔ لیکن صحابہ کے دل پاک، عشق مصطفیٰ سے لبریز، عشق مصطفیٰ سے لبریز۔ سوال کی تو بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو بات ہی نہیں۔ جب حضور نے فرما دیا تو صحابی کا تو پہلے عقیدہ ہے حضور جانتے، حضور کو علم ہے، حضور دیکھتے ہیں۔ تو حضرت یعلا کو فرمایا میں بتاؤں جنگ میں کیا ہوا یا تو بتائے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتلائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً پھر بیان کیا، فرمایا علم فلاں صحابی کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے جہاد کی، نام لیا باقاعدہ، اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر علم ان کے ہاتھ سے فلاں صحابی نے پکڑا، اور پھر وہ لڑے کفار کے ساتھ، خوب جہاد کیا، کفار کو نیست و نبود کیا، پھر وہ مرتبہ شہادت پر فیض ہوئے،
علم فلاں صحابی نے پکڑا، وہ خوب لڑے، جہاد کیا، کفار کا کلام کما کیا، پھر ان کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد سیف من شذوف اللہ، اللہ کی ننگی تلواروں میں سے اللہ کی تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا تو اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ اس نے کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہوا، اس نے کہا خدا کی اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے حرف برف جو فرمایا ہے وہ اسی طرح ہی ہوا۔ پھر حضور مسکرائے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تبسم کیسا؟ پر میں اپنے صحابہ کو جو شہید ہوئے ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، ادھر نگاہ شام میں ہے، جنگ کا مشاہدہ کر رہی ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کی آنکھ جنت میں اپنے صحابہ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی ہے کسی کی ایسی آنکھ کائنات میں؟ ہے کوئی ایسا مرد جس کی آنکھ اتنا مشاہدہ کرے، اتنا دیکھے؟ تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، عقل کا علاج کروا، تو کمرے میں بیٹھا ہے، باہر پتہ نہیں کیا ہے، مصطفیٰ حجرے میں بیٹھے ہیں، کائنات کی خبریں رکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ یہاں ایک مثال دوں، حضور باہر سے تشریف لائے اپنے گھر میں، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور کی بیوی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور باہر سے آئے اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ باہر اتنی تیز بارش لگی ہوئی ہے، باہر اتنی تیز بارش لگی ہوئی ہے اور آپ کا جو بدن ہے، آپ کے جو لباس ہے، کپڑے ہیں، وہ گیلے نہیں ہیں، سوکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ باہر بارش تو کوئی نہیں ہے، باہر بارش کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ باہر تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا عائشہ تو نے اپنے جسم پر کیا اوڑھا ہوا ہے؟ عائشہ نے میرے مصطفیٰ کی چادر اپنے جسم پر اوڑھی ہوئی تھی، تو باہر بارش نہیں تھی لیکن بارش نظر آ رہی تھی، بارش نظر آ رہی تھی۔ فرمایا عائشہ میری چادر کو اوپر اوڑھا ہوا اور یہ جو تو دیکھ رہی ہے کہ یہ بارش ہو رہی ہے، یہ تو اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے جو تو نظر کر رہی ہے۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا جبہ اوڑھا ہو، چادر اوڑھ لیں، ان کی آنکھیں کہاں سے کہاں تک مشاہدہ کرتی ہے، تو میرے مصطفیٰ کی چشمان کا عالم کیا ہے؟ تو فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اس حدیث میں اور ایک حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں فرمایا میں نے اپنی آنکھ سے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ بتائیں کوئی دنیا میں ایسا شخص جس نے اللہ کو دیکھا ہو، جس کی آنکھ نے اللہ کو دیکھا ہو؟ جناب آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، 1,24,000 کے موبیش جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان میں سے فقط میرے اور آپ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا۔ جب کسی نبی نے نہیں دیکھا تو عام کسی بندے کی کیا بات کرتا ہے؟ جب کسی نبی نے نہیں دیکھا، عام کی نگاہ وہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کی آنکھ وہ ہے کہ جس نے خدا کو دیکھا ہے، جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نبی میرے جیسا، جی نبی میرے جیسا، میں تو ایک حضور کے ایک ایک وصف کا ذکر کر رہا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے جمعے آپ نے سنا کائنات میں کسی کے انسان کے پسینے میں خوشبو نہیں آ کرتی، میرے آقا کے پسینے میں خوشبو تھی۔ اسی طرح میں یہ اس بیان میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کائنات میں آدم سب سے پہلے انسان ہے، پہلے انسان سے لے کر آخری قیامت تک والے انسان تک کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی آنکھ میں یہ کمال ہو
یہ قوت ہو جو مصطفیٰ کی آنکھ میں کمال اور قوت ہے۔ جہاں تک آپ کی آنکھ دیکھتی ہے وہاں تک کسی کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ اس حدیث میں فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ہے کوئی جس نے رب کو دیکھا ہو؟ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ عز وجل، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ حد سے بڑی نہ حد سے پھری، نہ پھری نہ زیادہ بڑی، جو دیکھا حق دیکھا، جلوہ خدا دیکھا، حق دیکھا۔ ان کا جو والد تھا حارث، وہ اپنی بیٹی جویریہ کو چھڑانے کے لیے اپنے گھر سے اونٹ لایا۔ فدیہ دیا جاتا تھا کہ یہ فدیہ لے لو اور اس کے بدلے میں ہمارے اس بندے کو، اس عورت کو چھوڑ دو، رہا کر، آزاد کر دو۔ تو حارث اپنی بیٹی کو جویریہ کو چھڑانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اونٹ لایا۔ جب وادی عقیق میں پہنچا تو اس نے اپنے اونٹوں پر نگاہ دوڑائی تو اونٹوں میں 2 اونٹ ایسے تھے جو بہت فربا تھے، موٹے تھے، تازے تھے، خوبصورت۔ ان دونوں اونٹوں کو جہاں چھپا لوں اور باقی اونٹ لے جاؤں، باقی اونٹ لے جاؤں اور بطور فدیہ اپنی بیٹی کے پیش کر دوں گا، وہ یہ اونٹ لے لیں گے اور میری بیٹی کو ہرا کر چھوڑ دیں گے۔ وہ 2 اونٹ جو فربا تھے، موٹے، تازے، اچھے تھے، ان کو وادی عقیق میں چھپا دیا، وادی عقیق میں چھپا دیا، اور یہ خود باقی اونٹ لے کر چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں، آپ کی بارگاہ میں جب یہ پہنچا اور عرض کرنے لگا میں اپنی بیٹی کی آزادی کے لیے فدیہ لایا ہوں، فدیہ قبول کیجئے، میری بیٹی کو قید سے جو ہے وہ چھوڑ دیے، آزاد کر دیجئے۔ جب اس نے یہ کہا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا حارث، وہ 2 اونٹ جو وادی عقیق میں چھپا کر آئے ہو، یہ کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضور کو اس نے نہیں بتایا، اس نے تو سوال کیا آ کر کہ جی یہ فدیہ لے لو، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ فرمایا جو وہ 2 فربا اونٹ خوبصورت جن کو وادی عقیق میں چھپا کر آئے ہو، وہ کیوں نہیں لائے، وہ کیوں چھپائے ہو؟ حارث نے آگے کیا کہنا تھا، کیوں چھپایا؟ یہ تو اس نے کہا ہی نہ، کیوں چھپایا، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ان اونٹوں کے بارے میں تو میرے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ وادی عقیق میں ان اونٹوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے چھپائے جانے، پوشیدہ کیے ہوئے عمل کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے سمجھا کہ محمد کو پتہ نہیں ہے؟ بس اتنی بات کہی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی بیٹی نے بھی کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کی زوجہ بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، جامع صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ سورج کو گرہن لگ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرہن لگتا ہے یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے، خود نماز پڑھتے، توبہ استغفار کرنے کا حکم فرماتے، اور جب تک وہ سورج یا چاند گرہن لگا رہتا تب تک آپ اللہ کے حضور عبادت کرتے رہتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے سورج گرہن لگا تو نماز پڑھائی، تو نماز ادا فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر حرکت کی، یعنی ایسے لگا کہ ایسے آپ نے قدم ایک اٹھا کر آگے رکھا ہے، پھر پیچھے رکھا ہے اور ہاتھ کو بلند کیا ہے۔ جامع صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے مقام پر کھڑے کوئی چیز توڑ رہے تھے، ایسے لگتا کوئی چیز، یعنی آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے، ہاتھ اوپر کیا، جیسے کیفیت تھی کوئی کسی چیز کے توڑنے کی۔ ہم نے آپ کو ایسے دیکھا کہ آپ کو چیز جو ہے وہ توڑ رہے تھے، اس کی وجہ کیا؟ ایک حضور نے ارشاد فرما دی، حضور نے اسلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے یہاں کھڑے کھڑے نماز میں جنت کا ملاحظہ کیا۔ تیری آنکھ دیوار کے پیچھے نہ جائے، مصطفیٰ کی آنکھ مدینے میں کھڑے ہو کر 7 آسمانوں کے اوپر ہے جنت۔ کتنے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جنت۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے یہاں کھڑے کھڑے جنت کو ملاحظہ کیا، جنت کو دیکھا، اور جنت میں ایک خوشہ تھا، جنت میں ایک پھل تھا، ایک انگور کا خوشہ تھا، ایک درخت میں پھل لگا ہوا تھا، انگور کا خوشہ تھا، پھل تھا۔ تو فرمایا میں نے اس خوشے کو پکڑا۔ اب دیکھیں شان مصطفیٰ جی، کھڑے زمین پر ہیں، جنت کو دیکھ رہے ہیں، تیری نگاہ یہاں سے یہاں نہ جائے، مصطفیٰ کی نگاہ 7 آسمان کے اوپر جنت کے اندر جائے، اور پھر تیرا ہاتھ یہاں سے وہاں تک نہ جائے، تو چلے تو تیرا ہاتھ آگے چلے۔ مصطفیٰ کریم مصلی پر ہیں تو پکڑا کس کو ہے؟ صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے آپ نے ایسے ہاتھ اوپر کیا ہے، ہاتھ تو یہاں کیا تھا، تو پہنچا کہاں ہاتھ؟ ہاتھ جنت میں پہنچا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں میں نے خوشے کو پکڑا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے اشارہ کیا کہ پکڑ لوں، نہیں، میں نے خوشے کو پکڑ لیا۔ کھڑے زمین پر ہے، جنت کو دیکھ رہے ہیں، کھڑے زمین پر ہے، جنت کے خوشبو خوشے کو جو ہے وہ انگور کو پکڑے ہوئے۔ فرمایا اگر یہ خوشہ وہ پھل میں لے آتا، میں لے کر کیوں نہیں آیا؟ لے کر کیوں نہیں آیا کہ تم قیامت والے دن، قیامت کے بعد وہ جنت میں جا کر اس کی لذت پاؤ، اس کو کھاؤ؟ اس لیے لے کر نہیں آیا، اس لیے لے کر۔ اور اگر یہ میں لے آتا، اگر میں لے آتا رہتی دنیا تک، یعنی قیامت تک لوگ اس میں سے کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ بے شک عظیم معجزہ ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا، آسمانوں سے دعا کی، زمین پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، کھایا، واپس چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ من و سلوہ، 40 سال تک جو ہے وادی تیہ میں نازل ہوتا رہا، واپس چلا جاتا، وہاں 30 سال، وہاں 40 دن۔ مصطفیٰ ایک خوشہ لے آتے، قیامت تک امت کھاتی رہتی۔ کمال کا معجزہ یہ ہے، وہ 40 سال من و سلوہ نازل ہوا، آسمان کا کھانا، جنت کا کھانا، واپس چلا گیا۔ 40 دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، واپس چلا گیا۔ مصطفیٰ ایک خوشہ لے آتے، حضور ایک خوشہ توڑ کے لاتے، ساری امت کھاتی رہتی، قیامت تک ختم نہ ہوگا۔ میں لائے ہی نہیں اس واسطے کہ تم مرنے کے بعد جا کر اس کی لذت چکھو، اس کا ذائقہ چکھو، لیکن اس میں کتنی کمال کی باتیں ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام زمین پر کھڑے جنت کا مشاہدہ کریں، ہاتھ زمین سے اٹھائیں، وہ جنت میں پہنچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور کی چشمان کا ذکر، حضور کی آنکھوں کا ذکر تو دور کی بات ہے، حضور کے ساتھ رہنے والے جو حضور کے غلام ہیں نا، اللہ نے ان کو بھی یہ مرتبہ یہ مقام عطا فرمایا۔ ان کی آنکھیں وہ بھی وراء الوراء، ہماری آنکھیں ان کی آنکھوں جیسی بھی نہیں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے صحابہ اکرام کو، تو مقام نہامد ہزاروں میل کا سفر ہے، ہزاروں میل کا سفر۔
وہاں صحابہ اکرام کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت ساریہ تھے، حضور کے صحابی حضرت ساریہ۔ جنگ وہاں ہو رہی ہے، حضرت فاروق اعظم حضور کے صحابی، حضور کے غلام، حضور کے خادم مسجد نبوی میں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہے، نگاہ اٹھی، فاروقی نگاہ فاروقی اٹھی، پہنچی نہامت کے مقام میں، دیکھا صحابہ کو کافروں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، صحابہ کو کافروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، قریب ہے کہ صحابہ اکرام کو وہ شہید کر ڈالیں۔ نگاہ فاروقی اٹھی اور زبان سے نکلا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو۔ سپہ سالار کو بتایا کہ اپنی پشت کے پیچھے پہاڑ کو رکھو، دایاں بایاں سامنے سے جو آئے اس کو واسلے جہنم کرو، پیچھے تمہاری پشت میں پہاڑ ہو تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ تو دور کی بات ہے، میرے آقا کے غلاموں کی نگاہ کا یہ عالم ہے، وہ کھڑے مدینہ میں ہو، ان کی نگاہ نہامت کے مقام پر پہنچ کر صحابہ کی مدد کرتی ہے، صحابہ کی مدد کرتی ہے۔ یا ساریۃ الجبل، ایک بات یہ، نگاہ فاروقی نے جنگ کا منظر دیکھا، نگاہ فاروقی نے جنگ کا منظر دیکھ کر صحابہ کی مدد کی، مدد کرنا بھی جائز ہوا۔ تیسری بات یہ، نگاہ فاروقی نے دیکھ کر صحابہ کو دور سے یا کہہ کر پکارا، صحابہ کو جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو، یا ولی اللہ نہ کہو، یا صدیق یا عمر نہ کہو، یا عثمان نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا غوث العظم نہ کہو، آج انہی نے جو کہتے یا نہ کہو اخباریں اٹھا لو، انہوں نے کہا یا لبیک یا اقصی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ لبیک یا اقصی، ہم حاضر ہیں اے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی فلسطین میں ہے، تو یا کہہ کے مسجد اقصی کو پکار رہا ہے، مصطفیٰ کریم کو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو یا رسول یا کیوں نہیں کہہ رہا؟ اولیاء اللہ کو یا کیوں نہیں کہہ رہا؟ اقصی کو۔ پتہ چلا کہ صحابی نے دوسرے صحابی کو دور سے پکارا تو یا کہا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اچھا وہاں ابو بکر ہوتے یا ابو بکر، یا اگر عثمان ہوتے یا عثمان، یا علی ہوتے یا علی، لیکن یہاں ساریہ تھے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو۔ حضرت ساریہ نے آواز سنی، معلوم یہ ہوا میری تیری آواز ہے، لاؤڈ سپیکر بھی 4 میل دور نہ پہنچا سکے، لاؤڈ سپیکر بھی 4 میل دور نہ پہنچا سکے، وہ فاروق کی زبان ہے کہ وہ بولے، مدینے میں پہنچے نہامت کے مقام میں، صحابی عمل کرے اور اللہ فتح عطا فرما دے۔ سنا انہوں نے، عمل کیا، بعد میں کہنے لگے فاروق اعظم تو مدینے میں ہے، ان کی آواز یہاں کیسے، ان کی آواز یہاں کیسے؟ یہاں ایک بات اور کر دو، حضور معراج پر گئے، واپس آئے، کافروں نے پوچھا ہمارے قافلوں کے بارے میں، حضور نے فرمایا فلاں مقام پر تمہارا ایک قافلہ تھا، اس قافلے والوں کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ تلاش کر رہے تھے، میں نے ان کو اونٹ بتایا کہ فلاں وادی میں ہے، اور میں آگے چلا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ محمد مکے میں، اس کی آواز یہاں کیسے، اس کی آواز یہاں کیسے؟ تو فاروق اعظم کی آواز وہاں پہنچی، صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے فتح دی، واپس آئے۔ جب مدینے میں پہنچے صحابہ نے پوچھا کیا گزری، انہوں نے کہا قریب تھا شکست کھا جاتے، قریب تھا شکست کھا جاتے، این جمعے کا دن تھا، ہم نے عمر فاروق کی آواز سنی، ہم نے فاروق اعظم کی آواز سنی، یا ساریۃ الجبل، اور جب ہم نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اور ادھر جب حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، صحابہ نے بعد میں پوچھا اے امیر المومنین، جمعے کا دن ہے، آپ خطبے کے اندر یا ساریۃ الجبل، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو خطبے کے اندر یا ساریۃ الجبل، یہ کیا؟
ساریہ تو کہیں دور مقام پر جہاد کر رہے ہیں، اور خطبے کے اندر ساریۃ الجبر کہنا کیسا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں معلوم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد، تمہیں معلوم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ جب کچھ دنوں کے بعد صحابہ کو فتح ہوئی، وہ واپس آئے مقام نعامت سے، انہوں نے پوچھا مدینے والوں نے کیا گزری؟ انہوں نے کہا جمعے والے دن فاروق اعظم کی آواز آئی تھی، ہم نے عمل کیا تو ہمیں اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کا، سردار کا عالم کیا حسن، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی یہ نگاہ کا عالم ہے کہ شہنشاہ بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، کون کہتے ہیں؟ پیران پیر، بڑے پیر، 11ویں والے پیر فرماتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، بے شک سعید لوگ یعنی اچھے اور اشقیاء لوگ یعنی برے مجھ پر پیش کیے گئے، میری آنکھ لوح محفوظ میں دیکھتی ہے، میں علم الہی کے سمندر میں غوطہ-زن ہوں، یعنی بیٹھا ہوا زمین پر ہوں، میں نیکوں کو بھی جانتا ہوں، میں بروں کو بھی جانتا ہوں، میری نگاہ لوح محفوظ کے اندر غوطہ-زن ہے، بیٹھے زمین پر ہے لوح محفوظ کا علم رکھتے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے لوح محفوظ کو، اور میں خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیران پیر کی نگاہ کا عالم ہے کہ میں سارے شہروں کو، سارے ملکوں کو، سارے علاقوں کو، سارے قصبوں کو اور ساری چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ ہے، اس طرح میں اپنے پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ جب ولیوں کے سردار کی نگاہ کا یہ عالم ہے، وہ تو نبیوں کے تاجدار ہیں، وہ تو نبیوں کے تاجدار ہیں۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں، میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں، ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں۔ جب ولیوں کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ زمین پر بیٹھے لوح محفوظ کو دیکھیں، امام الانبیاء کی بات کرتا ہے جن کی نگاہ کی قسم اللہ نے قرآن میں کہی ما زاغ البصر وما طغى، کہ مجھے اس آنکھ کی قسم ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، مجھے اس آنکھ کی قسم ہے، مجھے اس چشمان مقدس کی قسم ہے جس نے دیکھا، دو دیکھا، حق دیکھا، نہ حد سے پھری نہ حد سے بڑی، جو دیکھا سچ دیکھا، وہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ دی جس کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، وہ تیری میری نگاہ نہیں تھی، میرے آقا کی آنکھ تھی۔ امام الانبیاء کی نگاہیں تو وہ ہیں جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے معبود کی چشمان کا صدقہ اللہ ہم سے ہر قسم کی آفات و بلیات دور فرمائے۔ حضور مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔